نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ عمل بتایا کہ یہ کتنی ایسی قوم تھی کہ جو کمینہ خصلت رکھتی تھی اور بد کردار تھی، سر محفل یہ بدکاریاں کرتی تھی اور بجائے شرمانے کے اس پر فخر کرتے، جیسے کہ آج بھی ایسی کئی محفلیں ہوتی ہیں کہ جہاں بے حیائی ہوتی ہے تو وہ گھرانہ جو جن کو شرم آنی چاہیے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لینا، اپنے مہمانوں کی ہر چیز کو چھین لینا ان کا پسندیدہ شغل تھا، اور ایسی گری ہوئی اور رذیل قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث کیا گیا۔ اور آپ جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ کس کام سے انہیں روکا گیا؟ وہ کام یہ تھا، وہ بے حیائی کون سی تھی؟ وہ لواطت والی بے حیائی تھی، اور وہ لواطت کیا تھی کہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا، اور وہ اتنا گناہ کا کام ہے کہ یہ بدفعلی قطعی حرام ہے، اور اگر کوئی اس کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، بڑے غور سے سنیے، اور اگر کسی کو کرتے ہوئے یہ برے کام میں دیکھے تو ان کو روکیے، اور خود بھی کبھی بھی ان برے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، کہ کیونکہ اگر یہ نہ پتہ ہو تو معاشرے میں یہ بے حیائی بھی بہت زیادہ پھیل سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ یعنی حضور نے پہلے بتا دیا قوم لوط جو عمل کرتی تھی میری امت سے بھی یہ خوف ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یعنی یہ سزا حضور نے مقرر کر دی کہ اگر کوئی نظر آ جائے تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اتنا گناؤنا یہ فعل ہے کہ مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تم عورتوں کے پخانے کے مقام میں وطی نہ کرو۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ عورت کا جس مقام سے وہ جو نکاح ہوتا ہے، جس کی اجازت آگے سے ہے، عورت کے پیچھے سے بھی مقام سے وطی کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے، یعنی وطی کرے۔ یہ بھی بہت برا گناؤنا فعل ہے، اور یہ بھی معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ برا فعل بھی کرتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تباہی یہ آتی ہے، اور ایسی اس کی خطرناک پھر بیماری لگتی ہے۔ الامان والحافظ، ڈاکٹروں سے آپ اگر کسی سے پوچھیے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ جس کام سے شریعت نے روکا تو پھر جب بندہ اس کو حد سے وہ گزرنے والا اس کو کہا گیا۔ اسی طرح
حضرت ابو سعید سالوک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قریب اس امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوتی کہا جائے گا، اور ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ جو محض کو دیکھتے ہوں، یعنی عورتوں کو وہ جو آتا ہے مینسس وغیرہ اس کو دیکھتے ہوں، فرمایا دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہوں، اور تیسرے وہ جو اس خبیث فعل کا عمل کرتے ہوں، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ کرتے ہو۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو لواطت کرنے کے لیے پیش کرے، یعنی جس کی عادت یہ ہو جائے کہ وہ گندا کام کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے کوئی مرد، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا اس کی سزا اسے اللہ کیا دے گا؟ کہا کہ اسے عورتوں کی شہوت میں مبتلا کر دے گا، اور اسے قیامت تک کے دن تک قبر میں مردود شیطان کی صورت میں رکھے گا۔ الامان والحفیظ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، جو یہ گندا کام کرتے ہیں، تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت سیدنا حسن بن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندہ ان کو اللہ نے ایسی عورتوں جیسی شباہت دی ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صورتیں کنواری عورتوں کی صورت جیسی ہوتی ہیں، اور وہ عورتوں سے زیادہ فتنے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے خوبصورت لڑکوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ ایک تابعی بزرگ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نوجوان سالک یعنی عابد زاہد نوجوان کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹھنے کو 7 درندوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ یعنی جو خوبصورت لڑکا ہو اس کے ساتھ بیٹھنے کو یہ تابعی بزرگ فرما رہے ہیں 7 درندے اس کو نقصان اتنا نہیں پہنچائیں گے جتنا وہ بے ریش لڑکا ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ جن کی معرفت، علم، زہد، تقوی، نیکیوں میں پیش قدمی، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں سفیان ثوری، فرماتے ہیں کہ ایک حمام میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس اسی حمام میں ایک خوبصورت لڑکا آ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور کرو کیونکہ میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں جبکہ ہر لڑکے کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان دیکھتا ہوں۔ یعنی عورت کے ساتھ ایک ہوتا ہے تو کہا یعنی خوبصورت لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں، یعنی بندے کا رجحان اس کی طرف بڑھ جائے، ان سے بچنا چاہیے۔ آئیے میں امام احمد بن حنبل کا عمل بتاؤں، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کتنے بڑے حنبلیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ میرا بھانجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ اسے لے کر میرے پاس نہ آنا۔ اب دیکھیں متقیوں کے امام ہیں، کتنے بڑے حدیث کے یعنی امام الحدیث ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، لیکن وہ کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں، اور اس کو نصیحت بھی کیا کی؟ ایک تو یہ نصیحت کی کہ اسے آئندہ میرے پاس لے کر نہ آنا، اور فرمایا اور اسے راستے میں بھی لے کر نہ چلنا، فرمایا کہ اسے اور تمہیں نہ جانے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اور دیکھے تو کہیں وہ بدگمانی نہ کرے کہ تم اس لڑکے کو لے کر گھوم رہے ہو، یعنی کسی کے بھی ذہن میں گندا خیال آ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس عمل سے بھی منع کر دیا، تمہارا بھانجا ہے تو راستے میں بھی لے کر تم بھی اسے نہ چلا کرنا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قوم لوط یہ عمل کرتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں عقلی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، تو اس کے لیے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ہر لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے یا میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فرماتے ہیں یہ انتہائی خبیث عمل ہے، اور عقلی اعتبار سے ایک خباثت میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا بنایا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا۔ اور لواطت تو اگر آپ جانوروں کی بھی
بھی ریسرچ کریں گے تو جانور بھی یہ یعنی نر جو جانور ہوتا ہے وہ نر جانور کے ساتھ وہ بھی اس کو فطرت کے خلاف سمجھتا ہے، اور انسان ہو کر اگر یہ کام کرے تو یہ عقل کے لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی انتہائی کبھی فعل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مزید قوم لوط کا بتایا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ انسان کو شہوت اس لیے دی گئی، کیوں دی گئی؟ انسان کے اندر شہوت کیوں رکھی گئی؟ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، وہ اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے اور دنیا کی آبادی ہو، اور عورتوں کو شہوت کا محل اللہ نے عطا کیا اور نسل چلانے کا عورتوں کو ذریعہ بنایا، اور ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی ایسے بندہ ان سے وہ اپنی لذت کو اور اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور اولاد کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر اس کا کام مردوں سے لینا چاہا تو قرآن نے بتایا کہ وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو انہوں نے فوت کر دیا، کہ کیونکہ مرد کو نہ حمل ٹھہرتا ہے اور نہ مرد بچہ جنتا ہے، اور اس کے ساتھ مشغول ہونا یعنی مرد کا مرد کے ساتھ مشغول ہونا، قرآن کہتا ہے یہ شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ صرف شیطانی عمل ہے۔ اور یہ سکھایا بھی کس نے تھا کہ مرد کے ساتھ کرے؟ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ایک بوڑھا شیطان تھا جو اس قوم میں آیا تھا اور انہوں نے یہ عمل اسے سکھایا تھا، اور شیطان کے اس عمل کو سیکھ کر یہ قوم لوط کی قوم نے یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ آگے قرآن بتاتا ہے ان کو سمجھایا گیا، نہ سمجھے تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا، انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ قوم کو سمجھایا گیا تو کہنے لگے بس ان کے پاس یہی جواب تھا قرآن کے تحت، ان کو یہاں سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی پاکیزگی کا جو درس انہیں دیا جا رہا تھا کہ تمہیں اللہ نے پاک پیدا کیا ہے، وہ اللہ پاک تمہیں اس کام سے گناہوں فعل سے تمہیں روکتا ہے، تو ان کے لیے وہ باعث استہزاء بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے پاکیزگی والی صفت مدح کو اپنے لیے عیب بنا دیا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اندھی سوچتی ہے اور اسے اچھی چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے اگر ہم معاشرے میں حالات کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن میں یہ وبا نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کو ہم لبرل کہتے ہیں، لبرل ٹائپ کے لوگ کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے سیاستدانوں کو اگر دیکھیں اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جن کا اس مذہب سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ بھی دینداروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ اور داڑھی رکھنے والے کو برا سمجھتے ہو، نہ رکھنے والے کو اچھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے آج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آج کئی گھرانے آپ دیکھ لیجئے رشتے کے لیے اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ دیندار ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ ہماری لڑکی کو ایسا لڑکا پسند نہیں کہ جس کی داڑھی ہو اور وہ دیندار ہو، وہ ہماری بیٹی کو عیاشیاں کیا کروائے گا، تو ایسے رشتے کو ہی بالکل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس رشتے کو نہ کرنا یہ فخر تصور کیا جاتا ہے۔ نماز روزے کی پابندی سنتوں پر عمل کرنے والے اپنی نگاہوں میں کئی لوگوں کو عجیب نظر آتے ہیں، اور جبکہ اگر ان کو کون سے لوگ پسند ہوتے ہیں؟ گانے باجے والے، فلمیں ڈرامے والے، اور ایسے لوگ کہ جو زندگی کی وہ مستیوں میں کھوئے ہوئے ہوں، اور وہ میری بیٹی کو بھی ایسے ہی رکھیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور عورتوں کا پردہ کرنا، ایسا بھی معاشرے میں آج لوگ پائے جاتے ہیں کہ اس کو فرسودہ عمل کہتے ہیں، اور بے پردہ ہونا عورت کا یہ جدید تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ صرف
اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس کو تنگ ذہنی کہا جاتا ہے، اور غیر عورتوں کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات ہیں تو اسے روشن خیالی آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ اپنی عورتوں کے غیر مردوں سے دور رہنے کو اپنی بے عزتی سمجھنا، کہ اگر آپ کسی کی بیوی بڑی دیندار ہے، وہ اس کا شوہر بے دین ہے، تو اگر اس کی بیوی اس کے دوستوں سے نہ ملتی ہو، پردہ کرتی ہو، تو اس کو بعض مرد اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور جم کے ان کا غیر مردوں سے ملنا اور اپنے تعلقات قائم رکھنا، یعنی ان کے دوستوں سے ہنسی مذاق کرنا، یہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے، یہ وہ سارا کام یہ بتاتے ہیں۔ اور حرام کمائی کو اپنا حق اور ضرورت، جبکہ حلال کمائی کو اپنی حق تلفی قرار دینے والے، امانت، دیانتداری، سچائی کو بھولا پن کو اور خیانت، جھوٹ، دھوکہ، فریب کاری کو اپنی چالاکی سمجھنا، اور امانت اور دیانتداری اور سچائی کو یہ سمجھنا کہ یہ تو بھولا پن ہے اور اسے کون اپنائے گا، وہی اپنائے گا جو بھولا ہوگا۔ اور جو معاشرے میں اگر خیانت کرنے والا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی کرتا ہو، لوگوں کو فریب کاری میں اپنی لے لیتا ہو، یہ بڑا چالاک ہے، یہ بڑی مہارت اس میں رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ تو قرآن مفسرین نے لکھا کہ اگر ہم غور کریں اس آیت کے تحت تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے والوں کی ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں، لائن فہرست بن سکتی ہے اگر آپ بنانا چاہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اے کاش مسلمان اپنے رب کے اس فرمان پر غور کرے اور اپنی روش سے باز آ جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں فرماتا ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، یعنی قرآن پہلے سے بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن پہلے سے بتا رہا ہے کہ برا عمل خوبصورت بھی بنا دیا جاتا ہے، تو فرمایا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، یعنی یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں حسرت نہ کریے، دیکھو برا بھی کرتا ہے، اس کو کتنا کچھ مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے معاشرے میں۔ تو قرآن کہتا ہے حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے، وہ کیا کہ جب اس قوم نے انہوں نے جواب کیا دیا لوط علیہ السلام کہ ان کو نکالو یہاں سے بستی سے، تو علماء کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لوط علیہ السلام اور جو ان کے صحابہ تھے تو ان کو نکالنے کی جو بات ہوئی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بستی میں جب تک اللہ والے ہوں، اللہ کے پیارے بندے ہوں، وہاں امن ہوتا ہے، اور جب اس بستی سے وہ نکل جائیں تو پھر عذاب آ کر رہتا ہے۔ اور انہوں نے ان پاک لوگوں کو نکال کر اپنے لیے عذاب کو دعوت دے دی۔ آخری دو آیات میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور ان پر جو عذاب آیا وہ سن لیجئے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت لوط اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی واحلہ اس کا نام تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور وہ اپنی قوم سے، کافر قوم سے محبت کرتی تھی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اور قرآن کہتا ہے ان پر عذاب کون سا آیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی،
تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی۔ علماء کہتے ہیں جو گندک اور آگ سے مرکب تھی۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے ان سب کو زمین میں ٹھسا دیا گیا، اور جو سفر میں تھے ان پر آگ کی بارش ہوئی۔ اور ایک تیسری روایت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے اپنے پر کو، اپنے بازو کو اس قوم لوط کی بستی کے نیچے ڈال دیا، اور وہ لوط بستی کے نیچے ڈال کر اس بستی کو اٹھا کر پورا آسمان پر لے گئے، اور آسمان پر لے جا کر انہیں کلٹی کر دیا۔ جب وہ کلٹی ہوئے پوری قوم تو آگ پتھر برسنا ان کے اوپر شروع ہو گئے، اور اس طرح یہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے یہ دو مسئلے معلوم ہوئے اس آیت سے کہ بدکاری کرنا تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے ان پر بہت بڑا عذاب اللہ کا پتھروں کی بارش کا آیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو تو صحیح، غور کرو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ جو مجرم قوم ہو ان کے تاریخی حالات کو پڑھنا، اس میں غور کرنا یہ عبادت ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، بندہ جب مجرم قوم کے قرآن کے یہ جو واقعات ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو اور وہ اپنے آپ کو نیکیوں والے کام میں لگائے۔ اور اسی طرح علماء کہتے ہیں اس کا الٹ کرو۔ اس کا الٹ کیا ہوا کہ اگر اللہ کے محبوبوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، اللہ کے پیاروں کا اگر ان کی سیرت پڑھی جائے تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے تو لوگوں کے اندر بھی فرما برداری آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی، اللہ رب العالمین اپنے فرما بردار بندوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 8ویں پارے کا اختتام ہوگا اور 9ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا، رب کریم مولا کریم اس سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر قسم کی بدکاری، بے حیائی، گندے کام، بد نگاہیوں سے، گندی سوچ سے، فلم ڈرامے، ناچ گانوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے، پاکیزہ سوچ دے دے، یا اللہ پاکیزہ فکر دے دے، پاکیزہ زبان دے دے، پاکیزہ سماعت دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے بغض کینے دور کر دے، ہماری زبانوں کی بے حیائیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہوں سے گن دے دے، نیکیوں پر توفیق ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے کی طاقت و توفیق دے دے۔ اللہ اپنا فضل و کرم ہم پر فرما دے، ہمارے گھر والوں پر فرما، ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔